مسلمانوں یہ کنبہ لائی کے دربار تھا، زینب و کلثوم تھی اور شام کا بازار تھا، کیا مسلمانوں یہ کنبہ لائی کے دربار تھا، اور دیکھ کر جنہیں کبھی شمس و قمر نکلے نہ تھے، دیکھ کر جنہیں کبھی شمس و قمر نکلے نہ تھے، سر کھلے وہ بیبیاں تھی، شام کا بازار تھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے جناب سید صابر حسین نقوی صاحب فلسفہ شہادت عظمیٰ بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کان موجود قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وقسم كل شیء ما ذا بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، والصلاة والسلام على من بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سيد الثقلين حسین منی وانا من الحسین، امام حسین علیہ السلام کے مقام کے متعلق، منزل اور شان کے متعلق میں نے رات عرض کیا تھا کہ نسب کے لحاظ سے حسین علیہ السلام ساری کائنات میں یکتا ہیں، اور جس ماحول میں تربیت پائی ہے وہ ماحول سارے کا سارا عصمت کا ہے۔ ماں کی گود ہے تو وہ معصومہ، باپ ہے تو وہ معصوم، نانا ہے تو وہ معصوم، بھائی ہے تو وہ معصوم۔ جس حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے عصمت نے گھیرا ہوا ہو، وہ حسین پھر پوری کائنات میں یکتا نہ بنے تو کون بنے گا؟ عظمت حسین جس حالت میں شہادت حسین ہوئی ہے وہ حالت سجدے کی تھی، اور سجدہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تمام عبادتوں میں اعلیٰ عبادت ہے نماز، اور تمام ارکان نماز میں دو سجدے ملا کر اعلیٰ رکن ہے سجدہ، اور تمام نمازیوں میں پوری کائنات میں اعلیٰ نمازی ہے
سید المرسلین، اور تمام مسجدوں میں اعلی مسجد ہے مسجد نبوی۔ بیت اللہ کے علاوہ تمام مسجدوں میں اعلی مسجد ہے مسجد نبوی، جہاں اعلی نماز پڑھنے والا ہو، نماز عبادت میں مشغول ہو، سجدے میں، اور مسجد نبوی ہو جہاں پیغمبر نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں مسجد نبوی پہ ہوں۔ وہاں 5واں اعلیٰ بطول کے گھر سے نکلا کہ میں دنیا کو بتلا دوں کہ میں کیا ہوں۔ جہاں 4 اعلیٰ یکجا تھے، اعلیٰ در اعلیٰ، فی الاعلیٰ، بر اعلیٰ، وہاں 5واں اعلیٰ بطول کا آ کر پشت رسول پہ سوار ہوا، 3 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنے کے بعد پیغمبر نے چاہا کہ سر اٹھاؤں، حکم ہوتا ہے نماز بھی میری ہے اور حسین بھی میرا ہے، جب تک حسین اپنی مرضی سے تیری پشت سے نازل نہ ہو تو نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ 70 بار تسبیح کو طول دیا اور اپنی مرضی سے پشت رسول سے حسین نازل ہوئے۔ پیغمبر نے نماز مکمل کر لی، ایک صحابی آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ حضور ہمیں محسوس ہے کہ حسین آپ کو تکلیف دے رہے تھے، مگر ہم نے اتارا اس لیے نہیں کہ شاید آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ فرماتے اما تعرف شان الحسین، کیا تم نہیں جانتے مقام حسین کو؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ اس روایت کو تمام اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے، اہل تسنن نے اس روایت کو، علماء نے تمام نے تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن اس پہ غور بہت کم لوگوں نے کیا ہے، اس میں فکر نہیں کی گئی۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ ہمیں حکم ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عبادت میں مشغول ہوں تو سوائے معبود کے کسی کا تصور نہ ہو۔ جب ہم غیر معصوم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ غیر معصوم بھی ایسی نماز ادا کر سکتا ہے جس میں خشوع و خضوع موجود ہو۔ تو کیا معصوم کی ساری زندگی میں کوئی ایسی نماز ہے جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو؟ جس پیغمبر کے وزیر کے قدم میں تیر لگ جائے اور نکالنے سے درد محسوس ہو، پیغمبر فرمائیں کہ علی جب نماز کی حالت میں سجدے میں ہو تیر کھینچ لینا۔ کیوں؟ علی جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں، دنیا سے بالکل علیحدہ اللہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ تو جس کا وزیر ایسی نماز پڑھ سکتا ہے، اس پیغمبر کی کوئی نماز ایسی ہے جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو؟ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پشت رسول پہ حسین آئے ہیں تو ذہن رسول میں تصور حسین آیا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں آیا تو پھر سجدے کو طول کیوں دیا؟ یقیناً آیا ہے۔
اب علماء اسلام سے فتویٰ مانگو کہ نبی کا وہ خشوع اور خضوع ٹوٹ گیا جس میں تصور حسین آیا؟ کسی عالم کی یہ جرأت نہیں کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ تصور حسین اگر آپ کہیں کہ نہیں آیا تو پھر سجدے کو طول کیوں دیا؟ سجدے کو طول دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ذہن میں تصور حسین ہے۔ تو اس روایت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تصور حسین سے، جب ذکر حسین سے، جب فکر حسین سے، جب یاد حسین سے پیغمبر کی نماز باطل نہیں ہوتی تو ان ملاؤں کی نمازیں کیوں یا حسین کہنے سے باطل ہو جاتی؟ یاد رکھیے کہ تکلیف دی حسین نے، گھر میں گئے، ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آج میں سجدے کی حالت میں نانا کی پشت پہ تھا۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹا اس طریقے سے نانا کو تکلیف دیے۔ حسین کہہ رہے تھے یہ تکلیف نہیں، اگر 70 بار کہا ہے تو 72 دوں گا۔ یہ عظمت حسین، اور چونکہ ضرورت ہے کہ فلسفہ شہادت پیش کیا جائے کہ شہادت کا مقصد کیا تھا، عموماً ایک فقرہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت اس لیے نہ کی کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ یہ ہمارے ممبروں پر، دوسرے ممبروں پر یہی فقرہ دہرایا جاتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر اس کو فکر سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خطیب یہ منوانا چاہتا تھا کہ یہ پہلا فاسق و فاجر ہے جو منبر پر بیٹھا ہے۔ یزید سے پہلے بیٹھنے والے چونکہ فاسق و فاجر نہ تھے، لہذا انکار بیعت کا یہ پہلا موقع ہے۔ خیر اس فکر تک آپ بھی نہیں پہنچ سکے۔ انکار بیعت کا یعنی خطیب یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ فاسق و فاجر منبر پر بیٹھا ہے۔ حسین نے انکار کر کے بتلایا کہ میں فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ فسق و فجور کا شرط لگا کر انکار بیعت کرنا، دراصل وہ خطیب مسلم یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ پہلا فاسق و فاجر ہے جو منبر پر بیٹھا، اور انکار بیعت کا یہ پہلا موقع ہے۔ پہلے یہ خاندان بیعت کرتا رہا، نہیں سمجھ رہے؟ دراصل وہ بیٹے کی بیعت کا حوالہ دے کر باپ کی بیعت ثابت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ باپ وہ ہے کہ جب تیسری حکومت کو پیش کیا گیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ قرآن سنت سیرت شیخین پہ عمل ہوگا، علی نے فرمایا میں قرآن پہ سنت پہ عمل کروں گا، سیرت پہ نہیں۔ اگر علی نے بیعت کر لی
تھی تو ان کی سیرت سے انکار کیسا؟ جس کی بیعت کر لی جائے اس کی سیرت سے انکار نہیں ہو سکتا، لہذا ماننا ہوگا کہ یہ فکرہ جان بوجھ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ ہم سوال کریں گے کہ فسق و فجور یزید کا کیا تھا؟ وہ شراب خور تھا، وہ زناکار تھا، وہ جوا کھیلتا تھا۔ کیا اسلامی تاریخ میں، اسلامی فقہ میں ان گناہوں سے بڑا کوئی گناہ اور نہیں؟ قتل مومن یہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے کہ قاتل دائمی طور پر جہنم میں جائے گا، مومن کا قاتل۔ تو کیا یزید سے پہلے بیٹھنے والے منبر پر کسی مومن کے قاتل نہیں؟ آپ کے ذہن اگرچہ تیار نہیں ہے اس فلسفے کو سننے کے لیے، کیا ہمارے یاسر صحابی رسول یہ مومن نہیں؟ کیا ہمارے یاسر کو قتل نہیں کیا کس نے؟ کیا اس سے بڑا فسق و فجور اس قاتل کا نہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو یزید فاسق و فاجر تھا؟ سوال یہ ہے کہ جو فاسق و فاجر تھا وہ باپ کی موجودگی میں فاسق و فاجر تھا یا باپ کے مرنے کے بعد؟ اگر آپ کہیں کہ مرنے کے بعد بنا تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب قرارداد بیعت پہنچی ہے مدینے میں، ادھر مر گئے، اس کے باپ کی مرگ کا پیغام اور یزید کی بیعت کا مطالبہ ایک وقت میں حسین کے سامنے آئے۔ لہذا حسین جس یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہے وہ یزید وہی ہے جو باپ کی موجودگی میں یزید تھا، ابھی نیا یزید نہیں آیا، وہ وہی یزید ہے جو باپ کی موجودگی میں یزید تھا۔ تو کیا ایسا فاسق و فاجر یہ یزید جیسے فاسق و فاجر پر کو منبر پر بٹھانا زیادہ جرم ہے یا منبر پر بیٹھنا زیادہ جرم ہے؟ اب بتلائیو بٹھایا کس نے؟ یہ فکرہ ہی غلط ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ میں اس کو الٹ کر آپ کے سامنے کہتا ہوں، اگر یزید نیک ہوتا، اگر یزید نیک ہوتا، نمازی ہوتا، پرہیزگار ہوتا تو حسین بیعت کر لیتا۔ یہ بات نہیں ہے، بیعت کا معاملہ ہی علیحدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے یزید اور ایک فرد سے مطالبہ کر رہا ہے بیعت کرو۔ اگر مدینے میں گروہ ایسا ہے 40-50 آدمیوں کا جو نہیں بیعت کرتا تو کیا فرق پڑتا تھا اس کی حکومت میں؟ مگر یزید کا جو مطمع نظر تھا وہ ابو سفیان سے بھی بڑھ گیا۔ کیوں؟ یزید زور اس لیے دے رہا تھا، یزید اپنی حکومت کے راستے میں شریعت کا محاذ جانتا تھا، وہ جانتا تھا میرے راستے میں شریعت کا معاملہ ہے۔ حسین پر بیعت لینے کا زور اس لیے دے رہا تھا، چاہے وہ فاسق و فاجر تھا
مگر یزید اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ اگر حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو یہ ہاتھ حسین کا نہیں، حسین منی، یہ رسول کا ہاتھ۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو یہ ہاتھ حسین کا نہیں۔ پھر اس فسق و فجور کو جب حر نے آ کر گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے تو حسین نے فرمایا نہیں تھا مجھے چھوڑ دو، میں دوسرے ملک میں چلا جاتا۔ بعض روایات میں ہندوستان کا نام لیا، میری قدر کریں گے ہندوستان والے، مجھے چھوڑ دو میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ اگر حر چھوڑ دیتا، حسین چلے آتے دوسرے ملک میں، تو پھر کیا یزید کا فسق و فجور ختم ہو جاتا؟ ہائے، بہت عظیم فلسفہ ہے یہ۔ نہیں، اصل میں حسین فرمانا یہ چاہتے تھے کہ تم فاسق و فاجر بن کر حکومت کرتے رہو، تیرے جیسے ہزاروں فاسق و فاجر ہیں جو حکومت کرتے رہتے ہیں، مگر اپنے فسق و فجور کو اسلامی نہ بناؤ۔ ہائے ہائے، نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ مفہوم اگر ذہن میں آیا، 10 دن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا حسین اسلام کا نمائندہ ہے، اسلام کا نمائندہ ہے، لہذا حسین سے شدت کے ساتھ بیعت پہ اصرار کر رہا تھا، اور حسین شدت سے اس کے انکار کا جواب دے رہے تھے۔ دراصل یزید اپنے ہر کام فعل فسق و فجور کو اسلامی بنانا چاہتا تھا۔ حسین سے بیعت لے کر جب اسلام کا نمائندہ تسلیم کر لے، حسین کو اسلام کا نمائندہ جانتا تھا یزید۔ یزید اپنے وقت میں حسین کو اسلام کا نمائندہ جانتا تھا۔ اگر حسین بیعت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اگر حسین بیعت کر لیتے تو مطلب یہ نکلا کہ حسین اپنی زبان سے، اپنی بیعت سے ثابت کر رہے ہیں میں امام نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں، جس کی بیعت میں کر رہا ہوں وہ امام ہے، اطاعت اس کی واجب ہے، میری نہیں۔ مقصد یہ کہ میں امام نہیں، یزید امام ہے۔ اگر بیعت کرتے ہیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے۔ اور امام بنانا یہ عوام کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ یہ جانتا تھا کہ ایک منزل پر پہنچ کر حسین بیعت کر لے گا، تو پھر اللہ نے حسین کو امام بنایا کیوں؟ ہائے ہائے، اگر حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں تو اللہ کا علم باطل ہوتا ہے، توحید ضائع ہوتی ہے۔ اور بیعت کر کے ثابت کیا کریں حسین کہ تو اسلام کا نمائندہ ہے، میں اسلام کا نمائندہ نہیں ہوں، یہ ثابت کرے۔ تو جس اسلام کا نمائندہ آدم ہے، جس اسلام کا نمائندہ نوح ہے، جس اسلام کا نمائندہ ابراہیم ہے، جس اسلام کا نمائندہ موسیٰ ہے، جس اسلام کا نمائندہ عیسیٰ ہے، جس اسلام کا نمائندہ محمد مصطفیٰ ہے، اگر اسی اسلام کا نمائندہ یزید بن جائے، ہائے ہائے، اور حسین بیعت کر کے تصدیق کر دے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ حسین نے بیعت کر کے، حسین نے بیعت نہ کر کے ثابت کر دیا کہ دنیا والوں میں سب کچھ دے سکتا ہوں،
مگر ایسے فاسق و فاجر کی تائید نہیں کر سکتا کہ اس کا کردار اسلام بن جائے۔ اور یاد رکھیے یہ وہی حسین ہے جس نے تقاضا کیا تھا بچپنے میں، ماں سے تقاضا کیا تھا کہ اماں کل روز عید ہے، ہر بچہ عیدگاہ میں نئے کپڑے پہن کر جائے گا، ہمارے لباس پھٹے ہوئے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ ماں فرماتی ہے بیٹو ہماری عید کا دن ہر وہ دن ہے جس دن ہم اللہ کی زیادہ عبادت کریں۔ یہ مفہوم، جس دن ہم اللہ کی زیادہ عبادت کریں۔ بیٹے عرض کرتے ہیں اماں ہم بھی تجھ بطول کے فرزند ہیں، ہم جانتے ہیں اس مفہوم کو، مگر کل ہمیں مجبور نہ کرنا، اصحاب کے بیٹے جائیں گے نئے لباس پہنو، ہمارے لباس پھٹے ہوئے، ہمیں جانے پر مجبور نہ کرنا۔ ماں سمجھا رہی تھی، بیٹے دونوں اصرار کر رہے تھے۔ اچانک حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بطول کی نظر پڑی، روتے ہوئے حسین کو گود میں لیا، پیار کر کے حسین سے ایک وعدہ کر دیا، بیٹا نہ رو، تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے، تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے۔ حسنین جانتے تھے ہماری ماں جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ سنیوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے کسی درزی کو کپڑے سلنے کے لیے دیے ہوئے نہیں تھے، بچوں نے اصرار کیا، ماں نے وعدہ کر دیا، بچے اطمینان کی نیند سو گئے کہ صبح کپڑے مل جائیں گے، ماں نے وعدہ کر دیا، لیکن ماں مصلے پہ کھڑی، ماں کہتی بار الہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، بچوں نے اصرار کیا تھا، میں نے وعدہ کر دی ہے، میں نے وعدہ کر دیا ہے، لہذا میرے نکلے ہوئے لفظوں کی لاز رکھنا۔ بی بی کی دعا کے کلمات ابھی ختم نہیں ہوئے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ جناب سیدہ نے پوچھا من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام علماء نے لکھا ہے کہ وہ لانے والا فرشتہ تھا، رضوان جنت سے تھا، لیکن بطول نے جب پوچھا تو کہتا ہے میں درزی ہوں۔ حقیقت میں درزی نہیں ہے، حقیقت میں درزی نہیں ہے، چونکہ بطول کے منہ سے لفظ درزی کے نکلے تھے، لہذا کہہ دیا میں درزی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں حقیقت میں وہ فرشتہ ہے۔ بطول نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں درزی ہوں۔ اور فرشتہ وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدیقہ کے کہنے سے جب چلا تھا جنت سے لباس لے کر تو فرشتہ تھا، جب دروازہ بطول پہ پہنچا تو درزی بن گیا۔ اور جس کے کہنے سے حقیقت بدل جائے اسے بطول کہتے، اسے صدیقہ کہتے۔ بسم اللہ کہہ کر اٹھی، اٹھ کر دروازہ کھلا، کپڑے لے لیے، 2 بھائیوں کے کپڑے تھے، ایک بھائی کا لباس سرخ رنگ کا، ایک کا سبز رنگ کا تھا۔ جنت سے کپڑے منگوانے آسان نہیں ہیں، ان کپڑوں کی بڑی قیمت ہے۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے حسین وہ قیمت اتار رہا۔ جنت سے لباس، جنت سے لباس،
سرخ لباس حسین نے پسند کیا، سبز حسن نے پسند کیا، سبز حسن نے پسند کیا، اور ماں مصلی پہ کھڑی ہو، ماں مصلی پہ کھڑی ہوئی اور پھر رو کر کہہ رہی ہے بار الہ تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے میری دعا کو قبول کیا، میرے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھ لی، رو بھی رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے۔ ہم کہیں گے مولا و آقا حسین عجیب مزاج ہے آپ کا، ماں سے نئے کپڑے مانگے تھے، ماں رونے لگی، آج بہن سے پرانے کپڑے مانگ رہا ہے۔ آج اس بطول کا گھر اجڑنے لگا ہے۔ بھائی جان اصغر، او ظفر، سال بھر تم انتظار کرتے رہے، کس مولوی کو بلانا ہے؟ اور جس حسین کے لیے بلایا تھا آج وہ ہم سے جا رہا ہے۔ آج وہ ہم سے جا رہا ہے، عزادار حسین کا کوئی نہ رہ گیا، اکیلا کھڑا ہو کر دروازے پہ کھڑا ہو کے فرماتا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکم من السلام۔ جنت سے لباس منگوانے آسان نہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکم من السلام۔ اور جنگل میں لٹ جانے والی میری بہنوں، اور کربلا بھی اجڑ جانے والی میری بہنوں، حسین کا آخری سلام۔ اندر سے جناب زینب کو پتا چلا میرا بھائی سلام کہہ رہا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھائی تو باہر کھڑا ہو کر کیوں کہہ رہا ہے؟ اندر کوئی غیر محرم تو نہیں، تو اندر کیوں نہیں آتا؟ حسین فرماتے ہیں بہن میں اس لیے اندر داخل نہیں ہوتا، جنگ کی وجہ سے میرے ابرو کٹ چکے ہیں، میرا سارے جسم پر خون لگا ہے، میں اس لیے اندر داخل نہیں ہوتا، میری حالت دیکھ کر کوئی بی بی مر نہ جائے۔ حسین اندر داخل ہوئے، فرماتے ہیں چلو میرے بیٹے کے خیمے میں لے چلو۔ دونوں بھائی اور بہن اس خیمے میں آئے جس خیمے میں آپ کا چوتھا امام بحکمت الہی، آپ کا چوتھا امام سجاد بیماری کی حالت میں پڑا تھا۔ حسین نے نبض پہ ہاتھ رکھا، بخار کی شدت کو محسوس کر کے حسین فرماتے ہیں او بیٹا اتنی شدت کا بخار، اور کل ان پھوپھیوں کے قافلے کو لے کر شام جائے گا۔ حسین نے یہ خیال کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ سجاد پہ پڑے، سجاد کی آنکھ کھلی، دیکھا خون میں ڈوبا ہوا حسین سامنے بیٹھا ہے۔ حالت دیکھ کر سجاد پوچھتے بابا
آپ کی یہ حالت کیوں بن گئی ہے؟ این این حبیب ابن مظاہر، حبیب کہاں گیا؟ فرماتے ہیں قد قتل، وہ قتل ہو گیا۔ این مسلم ابن اوزجہ، مسلم کہاں گیا؟ فرمایا قد قتل، وہ قتل ہو گیا۔ ہر شہید کے جواب میں حسین یہی فرماتے رہے وہ بھی قتل ہو گئے ہیں، وہ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے سجاد نے بستر کو چھوڑ کر تھوڑی ٹیک لگا کے سجاد پوچھتا ہے بابا این این امی ابو الفضل لبا، او بابا میرا چچا عباس کہاں گیا ہے؟ فرمایا وہ بھی چلا گیا ہے۔ حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے، آپ کوئی زیادہ نرم دل نہیں ہے، آخر میں بھی سید ہوں۔ نہیں پڑھ سکتا۔ حوصلے سے ایک فکرہ سن لے، ہر شہید کے متعلق سجاد سوال کرتا رہا، حسین فرماتے رہے وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ میرے استاد ہیں مولانا کراچی میں محمد مصطفیٰ جوہر صاحب، انہوں نے پڑھا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، ہر شہید کے جواب میں سجاد کو کہتا رہا حسین کہ وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ لیکن آخر میں سجاد نے ایک ایسا سوال کیا، حسین نے یہ نہیں کہا وہ قتل ہو گیا، کیا پتہ ہے کیا؟ سجاد کہتا بابا این این اخی علی الاکبر، او بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ عباس کے مرنے سے حسین کو تجربہ ہو گیا تھا، بھائی کے مرنے سے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اگر میں نے کہہ دیا علی اکبر مارا گیا ہے، سجاد کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا سجاد، یا میں رہ گیا ہوں یا تو رہ گیا، اور سارے چلے گئے۔ رموز امامت تعلیم کیے، رموز امامت تعلیم کی۔ اس کے بعد حسین نکلے اس خیمے سے، اس خیمے میں آئے جس خیمے میں سفید بالوں والی ضعیفہ خیمے کی چوب کے ساتھ سر مار مار کے رو رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے وہ کون؟ وہ فضا۔ فضا کہہ رہی تھی بارے لا میری عجیب قسمت، میں نے اس گھر کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگلا فقرہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں اما فضا تو ہماری بھی کنیز رہی، ہماری ماں کی بھی خدمت کرتی رہی، میں جا رہا ہوں اور میں اپنے بچوں کی وصیت کرتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ راوی کہتا ہے یہ وصیت کی، اس کے بعد راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا جب کوئی بازار کوفہ میں بچوں پر تازیانہ مارنا چاہتا تھا، فضا اپنی پشت آگے کر رہے تھے۔ آخری مرتبہ حسین بہن کے خیمے میں آئے، لباس کو تبدیل کیا، جگہ جگہ سے پھاڑ دیا۔ بہن فرماتی ہے
بھائی یہ لباس کوئی پرانا ہے، نیا تو نہیں ہے، پھاڑتے کیوں؟ کہا اس لیے پھاڑ رہا ہوں میرا دشمن بے غیرت ہے۔ اب ایمانداری سے بتلائیں، سارے جو مرد مارے گئے، حسین ایک رہ گیا، ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی، خدا جانتے ہیں ان بیویوں کا تصور کیا ہے۔ بیویاں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے تو جو جا رہا ہے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا؟ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے صاحب مصباح نے لکھا ہے حسین نکلنے کا ارادہ کرتے تھے، بیویاں دامن پکڑ کے کھینچ لیتی تھیں کہ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آخری مرتبہ حسین برآمد ہوئے، یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ حسین گھوڑے کے قریب آئے، گھوڑے سے فرمایا گھوڑا میں آخری مرتبہ تجھے تکلیف دے رہا ہوں، لیکن دیکھا کہ سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ جب حسین نے دیکھا نا مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں، صاحب مصباح نے لکھا حسین نے فرات کی طرف دیکھا، نہر القمہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں او بھائی عباس، او میرا بیٹا علی اکبر، او حبیب ابن مظاہر، او میں نے رکابیں پکڑ پکڑ کے تمہیں سوار کیا تھا، جب میری باری آئی سارے سو گئے، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ راوی کہتا ہے ادھر استغاثہ بلند کیا، ادھر ایک لاش دریا کے کنارے سے 7 گز زمین سے اوپر ہو گئی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آیا کہ موت نے مجبور کر رکھا ہے۔ حسین فرماتے ہیں مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ صاحب مصباح نے لکھا یکدم خیمے کا دروازہ اٹھا، اندر سے ایک بی بی سیاہ برقع پہنے ہوئے برآمد ہوئی، گھوڑے کی رکاب پکڑ کے کہتی ہے بھائی تیری غربت کے صدقے آ بہن تجھے سوار کر دیے۔ گھوڑے کی بات زین سبحان اللہ کہا، زہرا کا لال زین ذوالجناح پہ بیٹھ گیا۔ حسین چلنے کا ارادہ کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں گھوڑا میں آخری مرتبہ تجھے تکلیف دے رہا ہوں، میں بھی جانتا ہوں تو 3 دن کا پیاسا ہے، آخری مرتبہ تجھے تکلیف دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین نے اشارہ کیا چلنے کا، گھوڑے نے کہا آقا میری مجال تو نہیں مگر میرے قدموں کو تو دیکھیں۔ حسین نے جھوک کے دیکھا تو 4 سالہ بچی سکینہ گھوڑے کے قدم پکڑ کے کہہ رہی تھی گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا، جس کو تو لے گیا ہے واپس نہیں لایا۔ حوصلے سے حسین پھر اترے، حسین پھر اترے، اتر کر بچی کو گود میں اٹھایا، بچی کو گود میں اٹھا کے فرماتے ہیں بیٹی تم یہاں رہو میں میدان میں جاتا ہوں۔ سکینہ کہتی ہے بابا جہاں تو جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی، کیوں عصر کا وقت ہے شام ہونے والی ہے، تو جانتا ہے ہمیشہ میں تیرے پاس سونے کی آتی، رات ہو جائے لہذا میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ حسین فرماتے ہیں کہ بیٹی اگر میں رات کو نہ آیا تو ماں کے پاس سو جانا۔ عزادر و سکینہ تڑپ کے کہتی ہے ماں کے پاس اصغر سوتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں آج میں نے تبادلہ کر لیا ہے، اصغر میرے پاس ہوئے گا، تو
اپنی ماں کے پاس ہو جانا۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں تقریباً ضرورت نہیں ہے اس ماحول کو پیدا کرنے کی کہ کوئی جا رہا ہو دور اور بچے اپنے ملک میں ہوں، چلتے ہوئے کتنا اصرار کرتے ہیں ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ ہزادارو، جناب سکینہ اصرار کر رہی ہے۔ ہم حسین فرماتے ہیں بیٹی تو یہاں رہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن جب سکینہ نہ مانی تو حسین ایک جملہ شرطیہ بولا۔ حسین فرماتے ہیں بیٹی تم یہاں رہو، میں حملہ کروں گا، میرا حملہ کامیاب ہو گیا تو میں تیرے لیے پانی لے آؤں گا۔ اب سنو، اگر پیٹنا چاہتے ہو، سکینہ نے پانی کا نام سنا، 3 دن کی پیاسی بچی، چاہیے تو یہ تھا نا سکینہ کہہ دیتی اچھا بابا پانی لے آتی، لیکن خدا کی قسم روایت میں ملتا ہے سکینہ گود سے نکلی، 1 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوگی، سکینہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا مجھے کوئی پیاس نہیں، میں جانتی ہوں پانی کا بہانہ ہے، میں جانتی ہوں پانی کا بہانہ ہے، میں جانتی ہوں پانی کا بہانہ ہے۔ اب میں بیان نہیں کر سکتا شہادت، میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنی بات سن لے۔ سکینہ انتظار کرتی رہی، میری پوچھنے کی بجائے کہ آپ مجھ سے پوچھیں حسین کیسے شہید ہوئے، بہتر یہی ہے کہ آج ہم نے اس کی شبیہ زلجنا کی شبیہ برآمد ہوگی، ہر مومن گھوڑے سے لپٹ کر یہ پوچھے آقا